السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا راہل گاندھی کی ووٹ چوری کا انکشاف حقیقت ہے یا سیاست؟ آج پھر ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نسیم اختر ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمری ٹی وی۔ کہتے ہیں جمہوریت میں عوام کی آواز سب سے بڑی طاقت ہے، مگر کیا ہو جب اسی آواز کو دبانے کے لیے پورا نظام خاموش ہو جائے؟ کیا ہو جب ایک رہنما بار بار انتخاب لڑے مگر ووٹ کہیں گم ہو جائے اور پھر الزام نہ ہار پر لگے بلکہ ووٹ پر؟ آج ہم بات کریں گے ایسے سوال کی جو برسوں سے گونج رہا ہے۔ کیا راہل گاندھی کی ووٹ چوری کا انکشاف حقیقت ہے یا سیاست؟ اور اگر یہ سیاست ہے تو اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں جو جمہوریت کی بنیادوں کو گرا رہی ہیں؟ سیگمنٹ نمبر 1، ایک سیاسی سفر۔ راہل گاندھی ایک ایسا نام جو کئی نسلوں کی سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ نہرو، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی اور اب راہل، ایک ایسی خاندانی وراثت جس نے ملک کو آزادی سے لے کر جدیدیت تک پہنچایا۔ لیکن پچھلے 10 برسوں میں ایک ایسا بیانیہ تیار کیا گیا جس نے راہل گاندھی کو کمزور، ناتجربہ کار اور ناکام لیڈر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ میڈیا کے ایک حصے نے ان کے ہر بیان کا مذاق اڑایا، ان کے سوالات کو کمزور قرار دیا، مگر شاید کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ایک ایسا شخص جو ہر ہار کے بعد بھی عوام کے درمیان کھڑا رہتا ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ پختہ ہوتا ہے۔ سیگمنٹ نمبر 2، ووٹ چوری کی بحث کہاں سے شروع ہوئی؟ 2019 کے عام انتخابات کے بعد جب راہل گاندھی امیٹھی سے ہارے تو سب نے کہا کانگریس ختم، لیکن جن بوتھوں کے اعداد و شمار کھولے گئے وہاں کئی ایسے شکوک سامنے آئے جن پر آج بھی سوال اٹھتے ہیں۔ کئی جگہوں پر ووٹ گنتی کے دوران اچانک بجلی بند ہوئی، کچھ جگہوں پر فارم 17 لسٹ اور ووٹوں کی گنتی کا ریکارڈ غائب پایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا سب ٹھیک ہے، لیکن عوام کے ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر سب ٹھیک ہے تو شفافیت کہاں ہے؟ اور یہ سوال ہر راہل گاندھی کا نہیں، پورے ملک کا ہے۔ سیگمنٹ نمبر 3، راہل گاندھی کی سیاست کا بدلتا ہو۔ امیٹھی کے ہار کے بعد راہل گاندھی وائناڈ پہنچے، ایک بالکل نیا حلقہ، نئی زبان، نئی زمین، مگر وہاں بھی عوام نے ان کا استقبال کیا، کیونکہ راہل نے وہاں جا کر وہی بات کہی جو دہلی میں کہی تھی، میں عوام کی سیاست کرنا چاہتا ہوں، اقتدار کی نہیں۔ انہوں نے کسانوں، مزدوروں، طلبہ، عورتوں اور اقلیتوں کے سوالات اٹھائے۔ وہ وہی سوالات تھے جو عام آدمی کے دل میں ہیں، مگر کسی اور کے لبوں پر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مخالفین نے راہل گاندھی کو کمزور نہیں بلکہ خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ خطرہ کیونکہ وہ نظام پر سوال اٹھاتے ہیں۔ سیگمنٹ نمبر 4، ووٹ چوری یا عوامی بیانے کی چوری۔ راہل گاندھی کی ہار کو اگر ہم ووٹ چوری کہیں تو کچھ لوگوں کو سیاست لگتا ہے، مگر شاید حقیقت اس سے بھی گہری ہے۔ یہاں چوری صرف ووٹوں کی نہیں، عوامی بیانیے کی ہے۔ میڈیا کے ذریعے وہ بیانیہ بدلا گیا جس نے راہل گاندھی کو غیر سنجیدہ دکھایا۔ ٹرول آرمی، فیک نیوز، سوشل میڈیا مہمات، سب نے مل کر ایک ایسا ماحول بنایا جہاں حقیقت کم، پروپیگنڈا زیادہ تھا۔ اور جب عوام کی سوچ متاثر ہو جائے تو ووٹ مشین کی نہیں، ذہن کی چوری ہوتی ہے۔ یہی اصل چوری ہے، بیانیے کی چوری۔ سیگمنٹ نمبر 5، ای وی ایم کا سوال۔ ای وی ایم پر بحث نہیں، مگر ہر انتخاب کے بعد جب عوام کے دل میں ایک سوال ابھرتا ہے کیا میرا ووٹ صحیح جگہ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ نظام پر اعتماد متزلزل ہو چکا ہے۔ ای وی ایم مشینوں کی شفافیت پر سوال اس وقت سے اٹھنے لگے جب متعدد حلقوں میں گنتی کے بعد نتائج تاخیر سے آئے، کے بعد مشینوں کا ریکارڈ غائب پایا گیا۔ کئی ریاستوں میں ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جہاں ووٹنگ کے بعد ای وی ایم گاڑیاں بغیر سیکورٹی کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی گئی۔ عام آدمی نے سوال اٹھایا اگر نظام مضبوط ہے تو پھر یہ بے احتیاطی کیوں؟ 2019 کے عام انتخابات کے بعد ایک غیر سرکاری تجزیے میں بتایا گیا کہ تقریباً 350 حلقوں میں ووٹوں کے اندراج اور گنتی میں تکنیکی تضاد پایا گیا۔ اگرچہ الیکشن کمیشن نے ہر بار یہ کہہ کر سوال کو دبایا کہ سب کچھ درست ہے، لیکن شک وہیں کا وہیں رہا۔ راہل گاندھی نے ہمیشہ یہی کہا جمہوریت میں شک نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ ان کا مطالبہ واضح ہے، انتخابی عمل کو مکمل شفاف بناؤ تاکہ کسی ووٹر کو یہ نہ لگے کہ اس کی آواز گم ہو گئی۔ مگر آج کے ماحول میں شفافیت کا مطالبہ بھی جرم سمجھا جاتا ہے، شاید اسی لیے جب کوئی رہنما حق کی بات کرے تو اس کی آواز کو سازش قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے ای وی ایم پر سوال راہل گاندھی کا نہیں، جمہوریت کی صحت کا سوال ہے۔ سیگمنٹ نمبر 6، راہل گاندھی بمقابلہ نظام۔
राहुल गांधी का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वह ताकतवरों से सवाल करते हैं, चाहे वह जमहूरियत हो, कारपोरेट कंपनियां हो या खुद मीडिया के बड़े बड़े इदारे। वो सवाल उठाते हैं जिन्हें दूसरों ने ममनुआ समझ लिया है। वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहते हैं ये मुल्क सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, उन करोड़ों मेहनत कशों के लिए भी है जो रोज सुबह मेहनत के लिए निकलते हैं। मगर जब वो अवाम की दौलत और वसाइल पर चंद सरमायादारों के कब्जे की बात करते हैं, जब वो अदलिया की आज़ादी, मीडिया की गैर जानिबदारी और इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाते हैं, उनकी तकरीरें हस्प कर दी जाती हैं, उनके सवाल गद्दारी कहलाते हैं। एक जमहूरी मुल्क में जहाँ शहरी को सवाल का हक हासिल है, वहाँ सवाल करने वाला दुश्मन समझा जाता है। मगर तारीख गवाह है, जो सवाल करता है वही कल तब्दीली लाता है, और राहुल गांधी आज उसी रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। सेगमेंट नंबर 7, हकीकत या सियासत। तो आखिर हकीकत क्या है? क्या वाकई राहुल गांधी के वोट चोरी हुए, या फिर उनके खिलाफ एक ऐसा बयानिया तैयार किया गया जो आवाम की सोच बदल दी? वोटों की गिनती में शायद कोई चोरी ना हुई हो, मगर जहनों में जो शक, जो खौफ, जो खामोशी पैदा की गई, वह असल चोरी है। हर रोज टीवी स्क्रीनों पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया, उनके हर बयान को मरोड़ कर पेश किया गया और उनके हर सवाल को कमजोर बनाकर दिखाया गया। लेकिन सच ये है कि उन्होंने इस खामोशी को तोड़ा। उन्होंने कहा सच बोलना जुर्म नहीं बल्कि एक शहरी फरीजा है। राहुल गांधी ने बेबाकी से उस निजाम के खिलाफ आवाज उठाई जो सिर्फ तारीफें सुनना चाहता है, और यही उनकी सियासत का सबसे खतरनाक पौध बन गया, क्योंकि सच बोलने वाला लीडर हमेशा ताकत के लिए खतरा होता है। सेगमेंट नंबर 8, इख्तिताम और पैगाम। ये कहानी सिर्फ एक राहुल गांधी की नहीं, ये कहानी हर उस शहरी की है जो जमहूरियत पर यकीन रखता है। अगर आज किसी का वोट गुम हो जाए, किसी की आवाज दब जाए, किसी के सवाल को गद्दारी कहा जाए, ये खतरा सिर्फ एक शख्स पर महदूद नहीं रहता, ये पूरे निजाम को कमजोर कर देता है। राहुल गांधी हमारे हारे नहीं, वो अब भी मैदान में वो लड़ रहे हैं अवाम की इज्जत, शफाफियत और सच्चाई के लिए, और शायद यही उनकी असल जीत है। क्योंकि जब कोई लीडर इक़्तिदार नहीं बल्कि ज़मीर के लिए लड़ता है तो तारीख उसका फैसला बदल देती है। मैं हूँ मोहम्मद नसीम अख्तर नदवी, आप देख रहे हैं उमरी टीवी, जहाँ सवाल दबाए नहीं जाते, उठाए जाते हैं, क्योंकि सवाल करना ही जमहूरियत की सांस है। अगर आप चाहते हैं कि सच की आवाज़ दबने ना पाए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट्स में लिखिए और उमरी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिएगा, सच बोलने वाले कम होते हैं मगर उन्हीं की आवाज़ तारीख में गूंजती है। सोचिएगा ज़रूर, क्या राहुल गांधी की वोट चोरी हुई या फिर हमारी जमहूरियत का ज़मीर चोरी हुआ? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।